बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पुलिस वाले का इंतकाल हुआ तो उसने पहले से ही अपनी कब्र खरीद रखी थी। आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अक्सर लोगों ने यही सोचा कि उसने खुदकुशी की थी, मगर जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला उसने खुदकुशी नहीं की थी। लोगों ने उसकी कब्र को मज़ार बना दिया, ये सोचकर कि ये कोई अल्लाह का बहुत ही नेक और पहुंचा हुआ बुजुर्ग था या कोई वलीउल्लाह होगा, ऐसा बंदा जिसको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो गई। पुलिस वाले की बीवी ने जब अपने शोहर की कब्र पर लोगों का हुजूम देखा तो सबको हकीकत बताने का फैसला किया। खातून ने बताया कि जब 10 साल पहले मेरी पुलिस वाले के साथ शादी हुई थी, तब उसने मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं इस बात को बड़े गौर से देखती थी कि मेरा वालिद मेरी माँ को मारता है। इस खौफ की वजह से मुझे बुखार हो जाता था, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता। मेरा वालिद मुझे डॉक्टर के पास ले जाता, लेकिन इसको ये बात समझ ना आती कि मुझे बुखार आखिर हुआ क्यों है। वो मेरी तकलीफ की जड़ को ना पकड़ता और जब मैं ठीक होती तो फिर मेरी माँ को मेरे सामने मारना शुरू कर देता। वैसे तो अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं अपनी माँ से उससे भी ज्यादा प्यार करती थी। अब्बा से मुझे खौफ महसूस होता। वो जब मुझे प्यार करता या मेरे सर पर हाथ फेरता तो मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता। अब्बा मुझसे कहते, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना घबराती हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन अफसोस कि अब्बा ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ। मेरी 2 बहनें और एक भाई था। एक दिन उसे कॉलेज से देर हो गई, लेकिन अम्मी ने अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया। वो अम्मी पर चिल्ला रहा था कि जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। अम्मी ने कहा, चिल्लाओ मत और थोड़ा सब्र करो। भाई को बहुत गुस्सा आया, उसने एक पत्थर उठाया और अम्मी के सर में दे मारा। अब्बा जी मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। वो फौरन अपनी जगह से उठे और भाई को मारना चाहा, लेकिन अम्मी ने अब्बा को रोक लिया। अम्मी जख्मी हालत में ही भागती भागती अब्बा के सामने आ गई और कहा कि मेरे बेटे को कुछ ना कहना, इसका कोई कसूर नहीं। ये सब वही कर रहा है जो अपने बाप को करता हुआ देखता है, इसलिए मुझे बार बार मना करती थी कि बच्चों के सामने तशद्दुद मत करो। बच्चे वही करेंगे जो अपने वालिदैन को करता हुआ देखते हैं। कल को जब उसकी शादी होगी तो ये अपनी बीवी को भी मारेगा। अम्मी की ये बात सुनकर अब्बा और भाई दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें किसी बात की समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी की बात का क्या जवाब दें। खामोशी से सर झुकाए दोनों खड़े रहे। उस दिन के बाद अब्बा ने अम्मी को मारना छोड़ दिया और इस बात का वादा किया कि आइंदा मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अम्मी ने अब्बा से कहा, आप मेरे सरताज हैं, चाहें तो मुझे मारें, मैं हाजिर हूँ, लेकिन बच्चों के सामने मुझे मत मारा करें, उन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अब्बा ने कहा कि मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। एक बाशऊर मर्द कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाता। मैं ये समझता था, लेकिन अफसोस कि मैं बेशऊर था। मैं ये जानते हुए भी ये बात दुरुस्त नहीं कि तुझ पर हाथ उठाता था। उस दिन के बाद अब्बा भी मुझे प्यार करने की कोशिश करते और मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते तो मुझे खौफ महसूस नहीं होता था। मैं मुस्कुराकर अब्बा की तरफ देखती और उन्हें गले से लगा लेती। तब अब्बा को एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मैंने अपनी औलाद को अपने से दूर किया। अपने रवैये की वजह से मेरी औलाद मुझसे बदजन हो रही थी। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। भाई के बाद दोनों बहनों की भी शादी हो गई और वो दोनों अपने अपने घरों को चली गई। मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो अब्बा को मेरी शादी की फिक्र लाहक हो गई। मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अम्मी का मेरे अलावा कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। भाई शादी के बाद हमसे अलग हो चुके थे। मेरे लिए एक पुलिस वाले का रिश्ता आया तो अब्बा ने फौरन हाँ कर दी। उस आदमी का नाम मुराद था और उसकी उम्र 40 साल थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी जान अभी मेरी शादी मत कीजिए, मैं उस शख्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कैसा है। अक्सर पुलिस वाले तो ऐसे नहीं होते कि आंखें बंद करके बंदा उन पर एतमाद कर सके। कुछ पुलिस वाले बहुत ही ईमानदार होते हैं, लेकिन अक्सर रिश्वतखोर होते हैं, जानी और शराबी होते हैं। रिश्वत से उनका पेट नहीं भरता और वो जालिम होते हैं। खुदारा मुझे कुछ वक्त दीजिए ताकि मैं उनके बारे में किसी जरिए से मालूम कर सकूं कि वो कैसा आदमी है। अगर वो अच्छा आदमी ना हुआ तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अम्मी ने अब्बा से बात की तो अब्बा ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो अच्छा आदमी है। मैंने इसके बारे में पता कराने की कोशिश की थी। वो इस तरह का नहीं जैसा मेरी बेटी समझ रही है। वैसे भी आजकल एक अच्छा रोजगार हासिल करना कितना मुश्किल काम है, और मेरी बेटी तो खुश नसीब है कि उसे अच्छे रोजगार वाला शौहर मिल रहा है। हमारी धूमधाम से शादी हुई। शादी के 1 साल बाद अम्मी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अम्मी की वफात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। अम्मी के बिछड़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं अंदर से टूट चुकी हूँ।
مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سر پر آسمان نہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مراد نے میرا بہت خیال رکھا اور کافی حد تک سنبھال لیا۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سی بیٹی عطا کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ مراد کو کسی قسم کی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ 1.5 سال بعد جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو مراد کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ بیٹا پیدا نہ کرنے کی وجہ سے وہ مجھ پر خفا تھا اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے مراد سے کئی بار کہا کہ خدا کا خوف کیجئے، بیٹا یا بیٹی میرے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اور وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور عمر میں بڑے تھے۔ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اولاد کی پیدائش میں زیادہ حصے دار باپ ہی ہوتا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر میری باتیں سنتے ہی نہیں تھے اور مسلسل مجھے یہی طعنہ دیتے کہ کیسی منحوس عورت گھر لے آیا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے خوشیاں ملنے والی نہیں، میں کبھی خوشیوں کا منہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ وہ اتنا بے حس انسان ہو چکا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی ابھی 6 ماہ کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں اس دن اپنی قسمت پر بہت روئی تھی۔ بچپن میں ہی ابا کے ہاتھوں ماں کو مار کھاتے دیکھا اور اب میرا شوہر اکثر مجھے مارتا رہتا۔ ایک دن اس نے ایک ایسا کام کیا جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ مجھ سے سالن میں ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو مراد کو اچانک مجھ پر غصہ آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سر پر ایک زوردار مکہ مارا۔ ایسا مکہ مارا کہ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مراد نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو بھاگا اور پانی لے آیا۔ مجھے ذرا سا ہوش آیا تو میں نے پانی مانگا۔ مراد نے مجھے پانی پیش کیا اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ وہ اکثر ایسا کرتا تھا، پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، مجھے مارتا، پھر رو رو کر معافی مانگنا شروع کر دیتا، مگر اس دفعہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس دفعہ معاملہ کچھ اور تھا، چونکہ اس دفعہ اس نے جو مکہ مجھے مارا اس کی وجہ سے میرے حرام مغز نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے جسم کا نچلا حصہ بیکار ہو چکا تھا، میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی۔ میری معذوری کو دیکھتے ہوئے مراد اکثر میرے سامنے بیٹھ جاتا اور مجھ سے معافیاں مانگتا۔ میرے والد کو جب میری معذوری کی خبر ملی تو اسے افسوس ہوا، لیکن مراد نے میرے اس معاملے کو ایک حادثے کی طرح پیش کیا۔ میں بھی خاموش رہی اور اپنے شوہر کی، اپنے باپ کے سامنے عزت رکھ لی۔ مراد کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ میں اکثر مراد کو دوسری شادی کا مشورہ دیتی تھی، مگر مراد یہی کہتا کہ نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں وہ بھی یہ بات دل سے کرتا تھا یا ایسے ہی کہہ دیتا، یا مجھے خوش رکھنے کی خاطر ایسی باتیں کرتا۔ ابا ادھر میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن ابا نے مراد سے کہا کہ میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، اور میری بیٹی کا ارادہ بھی تم جانتے ہو، اسے بھی تمہاری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنے ابا کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ گھر کی دیواریں، مکانات مجھے ماں کی یاد دلاتے رہے۔ ایک دفعہ مجھے خبر ملی کہ مراد نے دوسری شادی کر لی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، لیکن اتنی جلدی کرے گا اس کی خبر مجھے نہیں تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھے ملنے آیا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا، جو کہ اسے کسی صورت میں خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے تھا اس نے ایک عورت کی زندگی برباد کر دی، ایک چلتی پھرتی اور صحت مند عورت کو معذور بنا دیا تھا۔ پہلے تو ہفتے میں ایک بار چکر لگاتا تھا، لیکن اب وہ مہینے میں ایک بار ہی میرے پاس آتا ہے۔ ایک دن مراد اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے۔ مراد نے مجھ سے کہا کہ دعا کرو اس دفعہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کی۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، میں کمزور ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بستر پر پڑا ہو۔ لوگ میری شکل دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے اور اکثر مجھ سے ملنے سے گریز کرتے تھے۔ میں زندگی میں ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں نہ ہم زندوں میں سوار ہوتے نہ ہی مردوں میں۔ خدا ایسا دل کسی پر نہ لائے۔ ایک دن مراد ہمارے گھر آیا، میرے باپ سے کہنے لگا کہ انکل، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میری نیت پر شک نہ کریں۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اور آپ کی بیٹی کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی کے بچنے کی کوئی امید نہیں آتی۔ میرے حساب سے یہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ میں اپنی بیوی کو اپنے آبائی گاؤں والے قبرستان میں دفناؤں گا۔ میں نے اس کے لیے ایک قبر کا بندوبست کر رکھا ہے، اور اگر سچ پوچھے تو میں اس بیمار بیوی کی قبر کی کھدائی بھی کروا دی ہے۔ میں نے جب مراد کی باتیں سنی تو افسوس ہوا، زندگی کبھی ایسے موڑ پر بھی لے آئے گی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ لوگ
آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ایک ایک سانس گن رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نے میری موت کا وقت مقرر کر لیا تھا اور اپنے گاؤں میں میری قبر بنا رکھی تھی۔ ابھی 2 دن گزرے تھے کہ ابا کے پاس ایک آدمی بڑی خبر لے کر آیا۔ اس نے ابا کو بتایا کہ مراد کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے۔ ابا بھاگتے ہوئے مراد کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ شام 5 بجے مراد کا جنازہ تھا۔ مراد کو اسی قبر میں دفنایا جاتا ہے جو اس نے میرے لیے کھدوائی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ مراد پہنچی ہوئی ہستی ہے، اسے اپنی موت کی پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اس نے اپنی قبر پہلے سے ہی تیار کروا لی تھی۔ وہ لوگ اندر کی کہانی نہیں جانتے تھے، اس نے تو قبر میرے لیے بنائی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے مراد کی قبر پر ایک مزار تعمیر کیا اور لوگ اس کی قبر پر چادریں چڑھانے لگے اور دور دور سے آ کر منتیں ماننے لگے۔ ایک دن مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ لوگ خود سے ہی کہانیاں اور قصے کیسے بنا لیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے۔ علم سب سے زیادہ خطرناک علم ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک پولیس والے کو اپنی موت کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی۔ اس کے مزار پر آتے، پھول چڑھاتے، چادریں اور اپنی منتیں مرادیں پوری ہونے کے لیے دعائیں کرتے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک ظالم شخص تھا جس نے میرے لیے قبر کھودی تھی اور خود اس میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، میں اس کی کوئی برائی نہیں کروں گی۔ انہیں اس کی تمام باتوں اور جو مظالم انہوں نے مجھ پر ڈھائے میں نے سب معاف کر دیا۔ اسی واقعے کو 15 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ میں اب بھی زندہ ہوں، گو کہ معذور ہوں، لیکن آرام دہ زندگی گزار رہی ہوں۔ میری 2 بیٹیاں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور وہی میرا واحد سہارا ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔